فرعون یہ سمجھتا تھا حکومت یہ کامیابی ہے، لیکن فرعون جو اپنی حکومت اور بادشاہت پر بہت غرور کرتا تھا، بہت ناز کرتا تھا، جو موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑایا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی فرعون کو پانی میں ڈبا ڈبا کر کے مار ڈالا، پانی میں ڈوب کر کے مر گیا۔ اور جب مرنے لگا تو فرعون کہتا ہے کہ میں اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہوں، میں اس اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہوں جس اللہ کے اوپر بنی اسرائیل ایمان لاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا الآن وقد عصیت من قبل، اے فرعون آج تک تو ہماری نافرمانی کرتا رہا، آج تک تو ہمارا مذاق اڑاتا رہا، اور آج اپنے سامنے موت کو دیکھ کر کے تو ایمان لے آیا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، اے فرعون آج ہم تجھے اس پانی کے اندر موت کی نیند تو سنائیں گے، مگر اے فرعون ہم تیری ڈیڈ باڈی کو سلامت رکھیں گے، تیرے بدن کو سلامت رکھیں گے، تیری ڈیڈ باڈی کو آنے والی نسلوں کے لیے باقی رکھیں گے، آنے والی نسلیں دیکھیں گی۔ دیکھو فرعون بہت بڑا بادشاہ تھا، مگر اللہ نے اس کا انجام کیا کیا؟ جب اس نے اللہ کی نافرمانی کی، جب اس نے اللہ کا مذاق اڑایا، اللہ نے اس کا انجام کیا کیا؟ تیری لاش دیکھ کر کے دنیا عبرت حاصل کرے گی۔ بہت پیسے والا تھا قارون، اس نے دولت کو کامیابی سمجھا ہوا تھا۔ جب وہ کپڑا پہن کر سج سور کر کے سج دھج کر کے نکلا کرتا تھا تو اس کی قوم کے لوگ بیچارے بڑے بڑے جوش میں آ کر کے کہتے تھے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے کاش ہمارے پاس بھی اتنی دولت آ جائے جتنی دولت قارون کے پاس ہے۔ اتنی دولت تھی قارون کے پاس کہ قرآن کہتا ہے وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتیحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ، کہ قارون کے خزانوں کی چابیوں کو بڑے بڑے پہلوان بڑی مشکل سے اٹھایا کرتے تھے۔ اتنا خزانہ تھا، اتنی دولت تھی، اور قارون کو اپنی دولت پر بڑا ناز بھی تھا۔ قارون کہا کرتا تھا انما اوتیتہ علی علم، یہ دولت تو میرے باپ دادا سے مجھے نہیں ملی ہے، میں نے اس کو وراثت میں نہیں پایا ہے، یہ دولت تو میری نالج سے ملی ہے، میرے ٹیلنٹ سے ملی ہے، میں اس لائق تھا اس لیے مجھ کو یہ دولت ملی ہے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے اب ہم تجھے مزہ چکھاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فخسفنا بہ وبدارہ الارض، ہم نے قارون کو اور قارون کے محل کو، قارون کے خزانے کو زمین کے اندر دھسا دیا، قارون کی ساری دولت بھی قارون کے ساتھ زمین کے اندر دفن ہو گئی۔ اس دنیا کی اوقات کیا ہے میرے بھائی؟ اللہ نے ایک لفظ میں بتا دیا یہ دنیا کیا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے، یہ دنیا دھوکے باز ہے، یہ دنیا بے وفا ہے، اس دنیا نے آج تک کسی کے ساتھ وفا نہیں کی ہے۔ آپ بے ایمانی کریں گے، آپ دوسروں کا حق ماریں گے، کچھ زمین بنا لیں گے، کچھ جائیداد بنا لیں گے، مگر میرے پیارے ساتھیوں جس دن موت آئے گی، جس دن دل کی دھڑکن بند ہو جائے گی، جس دن سانسوں کی ڈور تھم جائے گی، ساری زمین جائیداد آپ کے بچوں کی ہو جائے گی، آپ کے گھر والوں کی ہو جائے گی، اور آپ کے ہاتھ کیا جائے گا؟ آپ تو خالی ہاتھ آئے تھے اور خالی ہاتھ اللہ کے پاس جائیں گے، 2 گز زمین کے نیچے جائیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں اللہ فرما رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الغرور، میرے بندو یہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے۔ ہارون رشید ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے عباسی دور۔ ایک مرتبہ ہارون رشید نے اپنے دور کے بہت بڑے عالم سے پوچھا کہ مجھے کوئی نصیحت کر دیجیے، تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو کیا نصیحت کروں، میں آپ سے بس 2 سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کیا سوال ہے؟ کہا مان لیجئے کہ آپ سفر پہ نکلے ہیں، ریگستان میں آپ سفر کر رہے ہیں اور بہت زور سے آپ کو پیاس لگی ہے اور دور دور تک پانی آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے، اور پیاس اس قدر لگی ہوئی ہے کہ پانی نہ ملا تو آپ مر جائیں گے۔ اتنے میں آتا ہے ایک آدمی اور اس کے پاس ایک پیالہ ہے اور پیالے میں 2 گھونٹ پانی ہے، وہ کہتا ہے بادشاہ سلامت، یہ 2 گھونٹ پانی میں آپ کو دے سکتا ہوں، شرط یہ ہے کہ آپ اپنی آدھی حکومت مجھے دے دیں، میں یہ 2 گھونٹ پانی آپ کو دے دوں۔ تو بادشاہ سلامت آپ یہ بتائیے کہ آپ کیا کریں گے، اس کو حکومت دے دیں گے یا نہیں دیں گے؟ بادشاہ نے کہا اگر ایسی بات ہے، اگر میری جان خطرے میں آ چکی ہے، میں اس قدر پیاسا ہوں کہ مجھے پانی نہ ملا تو میں مر جاؤں گا، تو جان سے بڑھ کے کیا ہے، میں آدھی حکومت دے کر کے وہ 2 گھونٹ پانی پی کر کے اپنی جان بچا لوں گا۔
پھر اس عالم نے کہا اچھا ایک بات بتائیے، کچھ اور آگے آپ بڑھے، آپ نے پانی تو پی لیا، اب وہ پانی آپ کے بدن کے اندر اٹک گیا، آپ کو پیشاب لگ رہا ہے، پیشاب کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، مگر پیشاب کا راستہ بند ہو گیا ہے، پیشاب نکل ہی نہیں رہا ہے، آپ تڑپ رہے، آپ مچھلی کی طرح تڑپ رہے ہیں، لیکن پیشاب کا راستہ آپ کا رک چکا ہے، پیشاب آپ کا باہر نہیں نکل پا رہا ہے، آپ درد کے مارے بے چین ہیں۔ اتنے میں دوسرا آدمی آتا ہے اور وہ کہتا ہے بادشاہ سلامت، میں آپ کا پیشاب نکال سکتا ہوں، میں ایسی دوا دے سکتا ہوں، ایسا طریقہ بتا سکتا ہوں کہ آپ کی پیشاب نکل آئے گی اور آپ کو اس تکلیف سے نجات مل جائے گی، شرط یہ ہے کہ آپ اپنی آدھی حکومت مجھے دے دیں۔ تو آپ کیا کریں گے؟ اسے دے دیں گے آدھی حکومت؟ ہارون رشید نے کہا اگر ایسا معاملہ آ گیا، میری جان پر بن چکی ہے اور پیشاب رک جانے کی وجہ سے میں تکلیف میں پڑ گیا ہوں، تو میں تو یہی کروں گا، میں آدھی حکومت اس کو دے دوں گا اور میں اس کا آفر قبول کر لوں گا۔ کہا اے بادشاہ سلامت، بس جس حکومت کی اوقات یہ ہے کہ پانی کے چند قطرے اور پیشاب کے چند قطروں سے زیادہ آپ کی حکومت کی ویلیو نہیں ہے، اے بادشاہ سلامت اس حکومت پر کبھی ناز نہ کرنا، اس حکومت پر کبھی غرور نہ کرنا، اس حکومت پر کبھی اترانا نہیں، کبھی تکبر نہ کرنا۔ آج آپ دیکھ لیں صاحب، جن کے ہاتھ میں پاور ہے وہ اپنے پاور کا کیسا استعمال کر رہے ہیں۔ وہ راحت اندوری نے کہا تھا نا، جو آج صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہے، ذاتی مکان تھوڑی ہے، یہ کرسی اور اقتدار یہ کسی کی میراث نہیں ہے، آج کوئی ہے کل کوئی ہوگا۔ انسان کو اپنے پاور اور کرسی کا کبھی ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کامیابی تو یہ ہے کہ تمہیں جنت مل جائے اور تم جہنم سے بچا لیے جاؤ، اور دنیا کو کامیابی سمجھنے والوں کان کھول کر کے سن لو، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ اب آئیے ہم قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ ایسی چیزوں کو دیکھتے ہیں جن کو اللہ کے نبی نے بتایا ہے کہ ہاں یہ چیزیں جنت میں لے کے جانے والی ہیں، مگر میں بڑے ادب سے کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، آپ رات کے 2:30 اور 3 بجے تقریر سن رہے ہیں، یہ ٹائم ایسا ہے، یہ اللہ کی قبولیت کا ٹائم ہے۔ میرے بھائیوں اس دعا کے ساتھ آپ یہ تقریر سنیں کہ میں جو باتیں بیان کروں گا، جو اعمال بیان کروں گا جنت میں لے کے جانے والے، رب العالمین کہنے والے کو اور سننے والوں کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم صرف کہیں نہ اور ہم صرف سنیں نہ، بلکہ ہم اس پر عمل بھی کریں، اللہ ہم کو اس کی توفیق دے۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو جنت میں لے کر کے جائے گی، جس کے بغیر جنت میں آپ جا ہی نہیں سکتے، وہ کیا ہے؟ وہ توحید ہے۔ جب تک آپ توحید پر نہیں آ جائیں گے، ایک اللہ کی عبادت آپ نہیں کریں گے، ایک اللہ کے آگے آپ کا سر نہیں جھکے گا، اور ایک اللہ کی توحید کا اقرار آپ نہیں کریں گے، تب تک آپ جنت میں نہیں جا سکتے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من شہید اللہ الہ الا اللہ خالصا من قلبہ دخل الجنہ، جو دل کی گہرائی سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے گا، جو دل سے لا الہ الا اللہ پڑھے گا، جو دل سے کلمہ توحید کا اقرار کرے گا، جو دل سے ہر طریقے کے شرک کو مٹا دے گا، دخل الجنہ، ایسا انسان جنت میں داخل ہوگا۔ مگر آپ کیا بولیں گے؟ ہمارے اور آپ کے بیچ میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو نماز میں آتے تو کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور نماز کے باہر کشتی لڑنے جاتے ہیں پہلوان کے سامنے تو کہتے ہیں یا علی مشکل کشا، علی کو مشکل کشا بنا دیا۔ اولاد چاہیے تو کسی بابا کے مزار پہ جا کے اولاد کا سوال کرتے ہیں، دولت چاہیے تو کسی کو غریب نواز کا لقب دے دیتے ہیں، مدد چاہیے تو کسی کو غوث اعظم کا لقب دے دیتے ہیں، کسی کو داتا بنا لیتے ہیں، کسی کو گنج بخش بنا لیتے ہیں۔ جو مقام اللہ کا ہے، جو درجہ اللہ کا ہے، وہ غیر اللہ کو دے دیتے ہیں۔ اور اگر آپ کو یقین نہ آتا ہو، ہمارے یوپی میں بہت ساری مثالیں آپ کو مل جائیں گی، بریلی میں پاگل خانہ بھی مشہور ہے اور بریلی میں ایک درگاہ بھی ہے، آپ جائیں اور دیکھیں، اپنی نظروں سے اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ میرے بھائی اجمیر چلے جائیں، آپ دلی میں نظام الدین کی درگاہ پہ چلے جائیں، کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر،
جھکے آگ پر پہرے سجدہ تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ فرق اس سے آوے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جاوے۔ یہ مولانا حالی کا شعر ہے، انہوں نے آج سے 100 سال پہلے کہا تھا۔ 2023 آ گیا، ہم چاند پر پہنچ گئے، مگر مسلمانوں کی سوسائٹی اور سماج میں آج بھی یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، جب ہم شرک کریں گے، جب اللہ کی توحید کے ساتھ غداری کریں گے، جب ہم غیر اللہ کے نام پہ بکرے ذبح کریں گے، غیر اللہ کے نام پہ مرغے ذبح کریں گے، جب اپنے بچوں کو لال کالے پیلے تعویذ پہنائیں گے، جب ہماری توحید گڑبڑ ہوگی تو اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں جو توحید پر رہے گا جنت اس کو ملے گی۔ اور ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، صرف توحید پر رہنا کافی نہیں ہے، آخری دم تک توحید پر رہنا یہ ضروری ہے۔ ساری زندگی انسان توحید پر رہا، مرنے کے پہلے اس نے شرک کر لیا اور بغیر توبہ کی اس کا انتقال ہو گیا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اس کی ساری زندگی بھر کی نیکیاں تو برباد ہو جائیں گی، اس لیے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اے مسلمانوں، کان کھول کر کے سن لو، تمہیں موت آئے تو ایمان کی حالت میں آئے، تمہیں موت آئے تو توحید کی حالت میں آئے، مرتے دم تک تمہیں توحید کی حفاظت کرنا ہے، ایمان پر خاتمہ ہونا ضروری ہے۔ اگر ایمان پر خاتمہ نہ ہوا، اگر شرک کے اوپر تمہارا خاتمہ ہوا تو تم برباد ہو جاؤ گے۔ آپ دیکھ لیں، ابو طالب کا نام سنا ہے آپ نے؟ بولو بھائی، سن رہے ہو یا سو گئے؟ ابو طالب کون تھے؟ نبی کے چچا تھے، نبی کو پالا تھا، نبی کا ڈیفنس کرتے تھے، نبی سے محبت کرتے تھے، سب تھا، ایمان نہیں لائے تھے۔